فانظروا عمن تأخذون دينكم. بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وہی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب تھے. جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک ہے، وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے ہیں. اور بھائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ کمال ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان ذرا کر لے اس پہ غور. مرزا کا پہلا بیان اور ہے اور دوسرا بیان اور. جناب کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو دکھایا تھا کہ انجینئر صاحب نے فرقہ انجینئرنگ کی بنیاد رکھنے کے ٹائم پہ لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے جوڑا تھا، اور جب انجینئر صاحب نے یہ محسوس کیا کہ اب میرے جیسے منفی سوچ رکھنے والے کافی جڑ چکے ہیں تو تب انجینئر صاحب امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام کی دشمنی میں کھل کر سامنے آئے. اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں کافی سارے دوستوں نے کہا کہ جی پہلے انجینئر صاحب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے سے پتہ نہیں تھا، ان کا نالج کم تھا، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئی ہیں، اور اب انجینئر صاحب کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اور 2 دن پہلے اسی حوالے سے انجینئر صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کروایا، اور کیا کہنے جناب نے شروعات ہی جھوٹ سے کی ہے، صرف اور صرف اپنے مقلدین کو کہانی کروائی. انجینئر صاحب نے پہلے سیکنڈ کا آغاز ہی جھوٹ سے کیا اور کہا کہ پہلے مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیان دیتا رہا. آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف. ہاں تو میں نے مطلب آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے. اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے. حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ بول کر اس نے اپنے فالوور کو کہانی کروائی ہے. حالانکہ 1 سال پہلے اس نے خود کہا تھا کہ تب بھی مجھے سب کچھ پتا تھا لیکن میں جان بوجھ کر پردہ ڈال دیتا تھا، پھر جیسے ہی ماحول سازگار آیا تو میں شروع ہو گیا. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا. یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولی جاتا ہے، ان جھوٹوں کا جواب نہیں دے گا اور اپنی طرف سے اور پھر لعنت کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے، تو لعنت پڑ جاتی ہے. اور انجینئر صاحب کے فالوور سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی عقل شریف کو حاضر کریں اور کچھ سوچیں. اسی ویڈیو میں تھوڑا آگے چل کے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے معاویہ کی غلطیاں بیان کر کے بھی انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہو. اور کچھ عرصہ پہلے انجینئر صاحب سے سوال کیا گیا کہ جناب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انجینئر صاحب جواب دیتے ہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے ہی کہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. عالم میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بات جو آپ دے چکا ہوں، چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. تے انجینئر صاحب اگر امیر معاویہ دا نام سن کے تواڈے ڈیڈ وچ وڑاویں پیندے نے تے تانوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہضم نہیں ہوندا تے نہ کیا کرو. منافق بنن دی کیڑی لوڑ ہے؟ منافق تے کافر نالوں بھی پیڑا ہے. دوستو تمام صحابہ کرام آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ تمام ستارے ایک جیسے نہیں چمکتے بلکہ ہر کسی کی اپنی اپنی چمک ہے. لیکن یہ بات متعین ہے کہ ہر ایک میں روشنی اور تاب ضرور موجود ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اندھیرا ہو. لیکن صحابہ کرام پر زبان درازی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام صاحب نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو صحابہ کرام کا تذکرہ برے انداز میں کرتے دیکھو تو اس کے مسلمان ہونے پر شک کرو. جناب جن ہستیوں کا مقام اتنا بلند ہو اور ان کی فضیلت اس قدر عالی ہو، ان کے متعلق زبان درازی کرنے سے بھلا کوئی مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ لہٰذا ان کی اجتہادی خطاؤں کا معاملہ ان کے اور ان کے پروردگار کے درمیان ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور ان امور پر تجزیہ و تبصرہ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ دل و جان سے عقیدت رکھ کر اپنا ایمان کامل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس بھائی نے اس ویڈیو میں ایک کمال بات کی ہے جو پوری ویڈیو کا لب لباب ہے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی برا ہے. اسی لیے اس دن میں نے اسی گروپ میں وہ آیت بھی بھیجی تھی اس کو تلاوت کر کے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو بالکل کمال بات کی اس بھائی نے. جتنے بھی اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں تاریخ میں جب وہ مرتے ہیں تو پیچھے کوئی ایسا اپنا جانشین نہیں چھوڑ کر مرتے کہ جو حق کا مقابلہ کر سکے. وہ اپنی زندگی میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے
کوئی ایسی ان کی کمائی نہیں ہوتی زندگی کی جس کی وجہ سے وہ پیچھے یہ فخر کریں اور مرنے پر افسوس نہ کریں کہ ہم نے پیچھے کچھ کما کے چھوڑا ہے تو وہ جو ہے نا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، یعنی ہمارے گمراہ منہج کو پھیلائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. مودودی مر گیا، اس کے بعد کیا چھوڑا اس نے؟ کچھ بھی نہیں. پیچھے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد آیا اٹھا تو جالوی مرا تو جالوی نے کیا کیا؟ جالوی نے پیچھے کیا چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں. ایک عرصہ دراز تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر مرزا اٹھا تو مرزا نے آج کی تاریخ تک، یہ 2023 مئی کا مہینہ، آج کی تاریخ تک مرزا نے ایک شخص ایسا بنا دیا ہو جس کے بارے میں مرزا یہ کہہ سکے کہ میں جو نا اس کو اپنی طرف سے مناظر کے طور پر، ڈیبیٹ کے طور پر پیش کرتا ہوں، تو لہٰذا اس کی جیت میری جیت اور اس کی ہار میری ہار. ایک شخص یہ نہیں بتا سکتا جس کو یہ اپنی طرف سے پیش کر سکے. خود تو ڈرتا ہے نا، خود تو اس کو پتہ ہے جب میں نکلوں گا پبلک میں کسی کے ساتھ مناظرہ کر لیا تو وہ اس کی جو ہے قبر اس دن کھودی جائے گی، وہ اس کا آخری دن ہوگا. لیکن اس کی طرف سے کوئی آ جائے یا وہ کہے کہ میری طرف سے، یہ ہر مسلک کی طرف سے ایک عالم آنے کے لیے تیار ہے، اور یعنی ہر مسلک کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہماری طرف سے علماء موجود ہیں جو اس سے بحث اور مناظرہ کریں، لیکن اس کی طرف سے اس نے کوئی شخص ایسا نہیں بنایا. یہ ہوتا ہے دجل و فریب، دھوکہ. دل میں چور ہوتا ہے نا جس کے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں دجل اور فریب کیا ہے. جب خود انجینئر نہیں بحث کر سکتا، جو یہ دلائل ویڈیو میں دے رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے دلائل کی حیثیت کیا ہے، کہاں اس نے دجل اور فریب کیا، تو وہ اپنی طرف سے کسی شخص کو کبھی بھی ہائر نہیں کرے گا اس کام کے لیے. یہ ان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. کبھی بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی شخص کو متعین کرے اور کہے کہ یہ میری طرف سے مناظر ہے، یا خود ہی کبھی آ جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرے گا اس کام کے لیے. اس کو کتنا لوگوں نے پمپ بھی کیا کہ یہ آئے مناظرہ کرے، نہیں، بلا کر پھر بھاگ گیا.